کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ جناب یہ یمی سا کھانا دیکھ رہے ہیں، اور یہ کھانا جناب کیا تھا میری بہن نے۔ اس نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا بنانا ہے۔ میں نے تو بوائلڈ رائس اور کوفتے آلو کا سالن کہا تھا، اور میرے ہسبینڈ صاحب گوشت کھاتے ہیں تو اس نے ان کے لیے گوشت بھون لیا تھا، اور باربیکیو جو ہے اس نے باہر سے منگوا لیا تھا، اور بٹ کڑھائی کا باربیکیو تھا، بہت مزیدار تھا۔ کوفتے بھی وہ بہت ہی اچھے مزے کے یمی بناتی ہے، اس لیے میں نے اسے کوفتے کہا تھا۔ اس نے کہا باجی کوفتے پڑے بھی ہوئے ہیں، چھوٹی بہن ہے میری ماشاءاللہ۔ تو اس نے جناب پھر کوفتے آلو، اور میرے ہسبینڈ صاحب نے کہا تھا کہ گوشت اور مٹر بنا لیں، اس نے کوفتے میں ہی آلو اور مٹر ڈال دیے کہ ایک گریوی والا سالن ہو جائے گا اور ایک بغیر گریوی کے ہو جائے گا۔ خیر جناب یہ رینڈم ولاگ ہے۔ اگلے دن ہم صبح جو ہے گھر میں ہی تھے، کوئی ولاگ شوٹ نہیں ہوا، اور شام کو جناب میری بیٹی کو اللہ سلامت رکھے، لمبی زندگی دے اور دنیا کی ہر خوشیاں اس کو نصیب ہوں، وہ گھر ٹکنے کو تیار نہیں تھے کہ اماں میرے جانے میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تو آج جو ہے وہ جناح سپر چلتے ہیں۔ تو والد صاحب تو آپ کو پتہ ہے بابا کا دل تو موم کی طرح ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہائے میری بیٹی 2-3 دن میں چلی جائے گی، تو ہم جناب جناح سپر پہنچ گئے، ہنستے کھیلتے ماشاءاللہ گاتے ہوئے۔ اور جناب ہماری قسمت خراب کہ اس آدمی نے ہمیں روک لیا کہ میرے پاس بہت مزے کے گرم گرم پکوڑے اور چائے ہے ڈھابا والے۔ اللہ معاف کرے کوئی جناح سپر جائے تو اس کے پاس تو بالکل نہ جائے۔ اور ہماری قسمت اتنی خراب تھی اس دن کہ ہم نے اسے شکر ہے 1 پلیٹ پکوڑے آرڈر کیے اور ساتھ چائے وداؤٹ شوگر، کیونکہ بیٹی بھی نہیں پیتی اور ہم لوگ بھی نہیں پیتے۔ لیکن خدا کی پناہ 20-25 منٹ ہم بیٹھے رہے، کچے اندر سے بیسن والے پکوڑے تھے جو میں آپ کو نہیں دکھا سکی، اور چائے شوگر سے بھری ہوئی، بہرحال اور سٹینڈرڈ بھی اس قدر لو کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب جناب ساتھ ہی اس کے واکنگ ڈسٹنس پہ 1 منٹ کا بھی واکنگ ڈسٹنس نہیں تھا، صفا گولڈ مال تھا، اور جب ہم یہاں آئیں اور صفا گولڈ مال نہ جائیں یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، میری بچیاں کہہ رہی ہیں کہ بھئی وہاں تنگ آ گئیں، 1-2 چکر لگا لیے تو کوئی مزے کی چیز نہیں تھی۔ خیر وہاں بھی کوئی خاص شاپنگ نہیں کی، شاپنگ تقریباً ہم کر چکے ہیں، اور واپس آ کر اس نے بیچاری نے پیکنگ شروع کر دی، اور چھوٹی بیٹی جو میری لاڈلی میری عنایا ہے وہ جناب کھیل رہی ہے۔ اس کو ایک ڈھکن کھولنے اور بند کرنے کا بہت شوق ہے، کوئی بھی چیز کھولے اور بند کرنے کا اس کو اس قدر شوق ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اس نے پیکنگ اپنی سٹارٹ کر دی ہے، دل بوجھل سا ہو گیا تھا کیونکہ گھر میں رونق لگی ہوئی تھی بچوں کی وجہ سے، اور بیٹی کی بھی ماشاءاللہ میری کافی رونق ہے، کافی باتیں کرنے والی اور ہنسی مذاق کرنے والی بچی ہے، اور اس کی بچیاں تو آگے سے الحمدللہ۔ باہر ہم نے وہ گندے پکوڑے ایکسپیرینس کیے تھے، اور گھر آ کر بیٹی نے فرمائش کی، بلکہ میرے داماد صاحب نے آج آنا تھا، آئے ہوئے تھے، وہ اپنے کسی کام سے گئے ہوئے تھے، تو ہم لوگ ادھر چلے گئے تھے۔ تو میرا ارادہ تھا کہ ان کو پاپا جونز کا پیزا وہ شوق سے کھاتے ہیں تو وہ منگوا لیتے ہیں رات کو۔ تو ادھر آفر چل رہی ہے 1 کے ساتھ 1 فری، کیا پتہ نہیں ہاف پیسوں کا۔ خیر اسی نے آرڈر کیا تھا، پیمنٹ بابا نے کر دی تھی اور میں نے صرف کھا لیا تھا۔ ایک تو فجیٹا پیزا تھا اور دوسرے کی تو خیر مجھے سمجھ نہیں آئی، اور نہ وہ مجھے اتنا اچھا لگا تھا، لیکن بہرحال آپ کو تو دکھانا بہت ضروری ہے نا، آپ فیصلہ کریں یا مجھے بتائیں کہ یہ کون سا پیزا ہے۔ اور یہ جو پارسل ایک میرا آیا ہوا تھا، اور ساتھ اس نے یہ چکن منگوایا تھا، اس کا بھی کوئی اسپیشل نام لیتی ہے، لیکن مجھے تو یہ خیر بالکل نہیں پسند۔ اور دیکھتے ہیں جناب میں نے دراز سے کیا آرڈر کیا تھا یا مجھ سے زبردستی کروایا گیا تھا۔ آپ یہ سمجھیں کہ مجھ سے یہ زبردستی کروایا گیا۔ وہ کیسے کہ بیٹی کہہ رہی تھی کہ آپ جب بال دھوتی ہیں آپ لوگ اتنا آئل لگاتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، پھر بھی بال آپ کے اتنے پھولے پھولے سے اور عجیب سے ہیں، تو آپ نا ہاٹ ایئر برش یوز کریں۔ تو اس کے پاس تھا، اس نے اپنا برش مجھ پر یوز کیا اور بڑا سیٹسفائنگ اور اچھا رزلٹ تھا، تو میں بھی للچا گئی کہ چلو یہ تو گیلے بالوں میں بھی بندہ یوز کرتا ہے، نہا کے آئے بال ویسے ٹاول سے ہلکے سے ڈرائی کرے، اور باقی جو کڑک گیلے بال ہوتے ہیں ان کو اس برش سے اچھی طرح سکھا لے، اور اس کو اسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اسٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کی ٹیکنیک آنی چاہیے جو کہ مجھے بالکل نہیں آتی۔ اس نے 2-3 دفعہ مجھے سکھائی ہے میری بیٹی نے، لیکن میں تو ماشاءاللہ پارلر کے کام میں ایسی ہوں الحمدللہ کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرا اس طرف نہ کوئی انٹرسٹ ہے اور نہ مجھے کوئی اتنا شوق ہے، لیکن بچیاں ماشاءاللہ آج کل کی ہوشیار چلاک اور فیشنوں سے پٹی ہوئی
ان کو تو ہر بات کا الحمدللہ الحمدللہ پتہ ہوتا ہے۔ اب اسے کھول کے دکھا کے تسلی نہیں ہوئی، اور اب کہہ رہی ہے اماں میں اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ صحیح چل بھی رہا ہے کہ نہیں۔ اور جناب اس نے یوز کیا اور بڑے اچھے اپنے فرنٹ سے تھوڑے سے اسٹریٹ بال کر کے مجھے دکھائے، کیونکہ اس کے تو سوکھے ہوئے بال تھے، اور وہ بہت اچھے اسٹریٹ ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے یہ 100% جو ہے وہ ورک کر رہا تھا۔ بس جناب گرم ایئر نکلتی ہے، یہ نیچے سے نہیں اوپر، ہاں یہ پتہ نہیں کیسے ہاں نیچے سے اوپر لے کے جا رہی ہے۔ بس اب مجھے سمجھ دوبارہ آ گئی ہے، یہ سمجھ مجھے 4-5 دفعہ آ چکی ہے، لیکن پھر میں جب سکھانے لگتی ہوں تو اس وقت میرے ذہن سے سب کچھ نکل جاتا ہے۔ اور جناب آپ کہیں گے میں کیا گھوم پھر رہی ہوں، اور واقعی گھوم پھر رہی ہوں۔ رات کو ماشاءاللہ پیزا کھایا، اور صبح جناب اس کے بابا نے جب شروع میں یہ آئی تھی تو اس کو کہا تھا کہ چاشنی سے ناشتہ کریں گے۔ ہمارا فرسٹ ٹائم تھا چاشنی سے ناشتہ، اس لیے ہمیں نہیں پتہ تھا ان کا کیا سٹینڈرڈ ہے اور کیا پرائسز ہیں، اور کیسا کھانے کا سٹینڈرڈ اچھا ہونا چاہیے۔ پرائسز تو پھر آپ پیسے لے کر ہی جیب میں نکلتے ہو جب آپ باہر کھانا ہوتا ہے۔ پھر میرے ہسبینڈ کہتے ہیں پیسے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کھانا بس اچھا ہونا چاہیے۔ خیر میرے جیسی جو ہے ماشاءاللہ سلیقہ شعار عورت سمجھانے کو سمجھا سکتی ہے، کوئی سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ خیر جناب ہم پہنچے چاشنی، ان کی نیچے بیکری تھی اور مٹھائی کی دکان تھی، مطلب مٹھائی رکھی ہوئی تھی، اور اوپر انہوں نے فرسٹ فلور پہ کیفے بنایا ہوا تھا، اور ہم کافی فیملیز آئی ہوئی تھی۔ ہم بھی 11 سوا 11 بجے پہنچے تھے، سب کو اکٹھا کرتے جگاتے، کیونکہ صبح صبح اس کے بابا نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ آج اس کو ناشتہ کروا دیتے ہیں۔ بلال بھی آیا ہوا ہے، میرے داماد بھی آئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی مطلب اس کو اچھا لگے گا نہیں لگے گا یہ اور بات ہے، لیکن ہمیں اچھا لگے گا کہ ہم اپنے داماد کو باہر ناشتہ کروا دیتے ہیں، اور ساتھ لالا بھی خوش ہو جائے گی۔ یہ جناب مینیو کارڈ دیکھ کر تو قیمتیں اس قدر زیادہ تھیں، مجھے تو خیر کافی زیادہ لگیں، اور سٹینڈرڈ کے حساب سے تو آپ سمجھے کہاں زمین اور کہاں آسمان۔ سٹینڈرڈ زمین پر تھا اور قیمتیں آسمان پر تھیں۔ اور ناشتہ جب آئے گا تو بڑا دیکھنے میں جناب اٹریکٹیو اور اچھا، اور دونوں بچوں نے تو شغل لگا لیا۔ وہ ایک سٹیپ بنا ہوا تھا، چھوٹی کو تو ویسے سٹیپ اترنے چڑھنے اور ڈھکن کھولنے اور بند کرنے کا بڑا شوق ہے، اور بڑی جو ہے وہ تو ویسے ہی ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے نئے ماحول میں جا کر۔ آئی ہوئی تھی فیملیاں، کچھ باہر بھی سیٹ اپ تھا، کچھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اندر تھے، اور ہم جناب 30-35 منٹ پہلے جناب ان کا انتظار کرتے رہے۔ بیٹی کا یہ اپنی گاڑی پہ بعد میں آئے تھے، اور پھر ہم جب آئے تو ناشتے کا انتظار کرنا پڑا۔ یہ بیٹی نے جناب اسپینش آملیٹ کیا تھا آرڈر، اور ہسبینڈ صاحب نے کو تو دیسی انڈا لازمی چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ میرا تھا مرچ مسالہ پلیٹر۔ اس میں جناب ایک پراٹھا تھا کڑک، ایک چکن کا شامی کباب تھا، اچار تھا، دہی تھی، چنے تھے اور آلو تھے، اور دنیا کا بیکار ترین مسالہ پلیٹر تھا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور جناب پوری کا ایک پلیٹر لائے تھے، ایک میرے ہسبینڈ نے اور بیٹی نے منگوایا تھا، اس کا بھی آ گیا، اور ایک جناب میرے داماد صاحب نے منگوایا تھا۔ دیکھنے میں پوریاں پھولی پھولی اور مزے کی، اللہ رحم کرے۔ اور جناب چنے، اس سے بہتر چنے تو میرے خیال میں جس کو نہ بھی آتے ہوں وہ بنا لے۔ اور ساتھ ہی جناب چائے منگوائی تھی، کڑک چائے، اور وہ واقعی بس کڑک ہی کڑک تھی، کوئی یار ٹیسٹ نہیں تھا، واقعی بہت بیکار ترین اور بہت گندا ناشتہ تھا۔ اس کے بعد جناب ہم باہر نکلے ہیں تو چاشنی والوں کی مٹھائیاں بن کر آ گئی تھیں، مطلب صبح صبح کا ٹائم تھا، 11:30 بجے صبح ہی ہوتی ہے نا، جو چھٹی پہ گیا اس کے لیے 11:30-12 بجے تو صبح کا ہی ٹائم ہوتا ہے۔ خیر جناب یہ مٹھائیاں اترتے اور دیکھتے، میں نے فرسٹ ٹائم اس طرح دیکھا تھا کہ کس طرح مطلب ریکس میں آتی ہیں، اور بس یہیں تک تھا جناب میرا ولاگ۔ اللہ حافظ۔